بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ATN ورلڈ کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید۔ قسط کے آغاز میں غلاموں کی خرید و فروخت جاری ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک یہودی پوچھتا ہے کہ یہودی غلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم انسانیت کے حکمران ہیں، ہم ان پر حکمرانی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ بولی لگانے والا اعلان کرتا ہے کہ میں 2500 سے نیلامی کا آغاز کر رہا ہوں۔ یہاں ہر ایک کو یہ بتائیں کہ یہودی کبھی بھی غلام نہیں ہو سکتا ہے اور وہ کسی غیر یہودی کی خدمت نہیں کر سکتا ہے جو یہودی نہ ہو۔ بولی لگانے والا کہتا ہے کہ میں اسے بیچ رہا ہوں، لیکن خریدنے والا یہ کہتا ہے کہ آپ بیچ نہیں رہے، میں اسے خرید رہا ہوں۔ سلطان حضرت ان کی باتوں کو اوپر کی منزل میں سن رہے ہوتے ہیں۔ تحسین کہتے ہیں کہ سلطان آئزک فرنڈیز یا فرنڈیز کے خاندان سے ہے، اس کے علاؤدین اور مدویانو خاندان سے تعلقات ہیں، وہ سالانیک سے ہے۔ روسی سفیر بھی ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سلطان ہم فیصلوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے تھے۔ سلطان فرماتے ہیں سفیر افندی، آپ نے اپنے فیصلوں سے دنیا میں جو امن قائم کیا اسے دیکھیں۔ دوسری طرف خریدنے والے کے کان میں ملازم کچھ بتاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ملازم بتاتا ہے کہ جناب اس نے سب کو متاثر کیا، اس کارروائی کے اثرات ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملے ہیں، لیکن سوئز نہر پر کاروبار کرنے والا ہر شخص خوفزدہ ہے۔ عقبہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اقدام عثمانی سلطنت کا ہے، کیا ہمیں اس شخص کی قیمت ادا کرنی چاہیے جو آپ نے خریدا ہے؟ یہودی کہتا ہے کہ نہیں اور وہاں سے نکل لیتا ہے۔ پھر سلطان حضرت تحسین کو کہتے ہیں کہ اب ہم جائیں گے۔ اس کے بعد سلطان بالکونی میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کچھ امیر لوگ جو خود کو مہذب کہتے ہیں گھروں سے لوگوں کو اغوا کر کے خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ نوآبادیات اپنی منحوس ترتیب سے دنیا بھر میں اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میری ریاست کے علاقوں میں وہ یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں اس کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ چلیں اب ان تمام لوگوں کو آزاد کر دیں۔ ان سب لوگوں کو کام دیا جا رہا ہے، ان کو ان کی محنت کا بدلہ دیا جائے گا۔ چلیں اب سب لوگ دفع ہو جائیں۔ پھر ایک ملازم سفیر کو آ کر بتاتا ہے کہ عثمانیوں نے عقبہ میں حملہ کیا، ایک ریل روڈ فوری طور پر تعمیر کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اور نہر سوئز کا خاتمہ۔ میری تجارت ختم ہو گئی، میری حکمرانی ختم ہو گئی، میری مدد کریں۔ روسی سفیر کہتا ہے کہ سلطان عقبہ میں عثمانی فوج نے حملہ کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ریلوے روڈ تعمیر کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سوئز نہر کی منسوخی ہو چکی ہے، اور اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ تمام کاروبار ختم ہو جائیں گے۔ انگریزوں کے سینکڑوں سال پرانے خوابوں کا خاتمہ ہوگا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف ان کے حکم کا خاتمہ کیا جائے گا بلکہ تمام معاشی نظام ختم کیا جا رہا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں اگر آپ رومیلیا میں عثمانیوں کی حکمرانی کو توڑ سکتے ہیں تو ہم دنیا کی حکمرانی کو توڑ سکتے ہیں۔ صرف ایک چھوٹی سی عثمانی سرزمین کے لیے ہم 1000 ممالک کی اراضی کو برباد کر دیتے ہیں۔ پھر سلطان حضرت وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں۔ روسی سفیر کا ساتھی کہتا ہے کہ مجھے اب بھی سمجھ نہیں آ رہی، جب ہم مرصدیق کے فیصلوں کو پڑھ رہے تھے اس نے عقبہ میں ایک چال چل ڈالی۔ اس سے پہلے کہ ہم اسے کچھ کہتے اس نے بازار کو تباہ کر دیا، اس کے فیصلوں کو غیر فعال کر دیا ہے۔ اس کے بعد عقبہ کا شہر دکھایا جاتا ہے۔ پھر ایک شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اس کا بیٹا جلدی سے اسے لپٹ جاتا ہے۔ بچہ کہتا ہے کہ بابا آپ کہاں تھے؟ میں تو بہت فکر مند تھا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں بیٹے، ہمارے کام میں توقع سے زیادہ لمبا عرصہ لگ جاتا ہے۔ نیا سامان آیا ہے، میں نے بہت کام کیا، میں جتنا جلدی ہو سکا آ گیا۔ میں اب تمہارے لیے تربوز لایا ہوں بیٹے، اب ہم اسے کھائیں گے۔ بچہ کہتا کہ یہ کام کب ختم ہوگا؟ کیا آپ کے سوا کوئی دوسرا کام کرنے والا نہیں ہے؟ کمانڈر کہتا کہ وہاں ہے، لیکن میں ان میں سے سب سے مضبوط ہوں، تو وہ چاہتے ہیں کہ میں تمام کام خود کروں۔ بتاؤ بیٹے تم نے کیا کیا؟ کیا اسکول گئے تھے؟ بچہ کہتا کہ استاد نے ہمیں آج سورۃ یاسین پڑھنے کی اہمیت بتائی۔ کمانڈر کہتا ہے اچھا، کیا واقعی یہ کوئی ضروری تھا؟ بچہ کہتا کہ اگر ہم عبادت کی طاق اور بابرکت راتوں میں یاسین سورت پڑھتے ہیں اور اپنے مقتولین کی جانوں کو تحفہ کے طور پر دیتے ہیں تو انہیں سکون ملتا ہے۔
ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو جنت میں جانے کے قابل بنا لیں۔ میں اسے حفظ کرنا چاہتا ہوں اور اسے اپنی والدہ کی قبر پر پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ سکون پا سکتی ہے اور جنت میں جا سکتی ہے۔ کمانڈر کہتا ہے کہ شاباش عثمان میرے بہادر بیٹے، جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی والدہ بہت خوش ہوتی ہیں۔ کیا آپ نے ابھی تک اسے حفظ کیا ہے بیٹے؟ بچہ کہتا ہے کہ تقریباً کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کیا حفظ کیا ہے؟ پھر بچہ بسم اللہ پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کے بعد یلدیز محل کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ احمد جلال الدین سلطان کو بتاتے ہیں عقبہ کے خلاف ہمارے آپریشن کے دوران عرب باغیوں میں برطانوی جاسوسوں کو بھی دیکھا گیا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں اگر انگریز نہ اکساتے تو عرب بغاوت نہ کرتے پاشا۔ پھر وہاں پر وزیر اعظم پاشا آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سلطان ہر کوئی اس اقدام کے بارے میں باتیں کر رہا ہے جو ہم نے عقبہ میں کیا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں جی ہاں پاشا، عقبہ سے ریلوے کو جوڑنے کے لیے ضروری کام کیا گیا تھا، آپ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ وزیر اعظم کہتا ہے کہ لیکن میرے خیال میں اس اقدام کے نتائج برآمد ہونا شروع ہو گئے ہیں، وہ ایک سنجیدہ انسدادی ہتھ کنڈا بنا سکتے ہیں۔ محمود پاشا کہتے ہیں کہ صدر اعظم انہوں نے مرصدیق میں اپنا اقدام کیا اور وہ کر بھی کیا سکتے ہیں۔ سلطان معظم ان کا مقصد رومیلیا کو ہم سے الگ کرنا ہے۔ صدر اعظم کہتا ہے کہ یہ فیصلے سیاسی تھے، لیکن عقبہ کے اس اقدام نے پورے یورپ کی تجارت کو متاثر کیا ہے۔ بہت سی کمپنیاں دیوالیہ ہونے والی ہیں، بینکوں سے ادھار لینے کی درخواست کی گئی ہے، قرضوں کی وجہ سے سود کی شرح میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ جب نہر سوئز کے تاجروں کو معلوم ہوا کہ بحیرہ احمر کے لیے کھولے جانے والے خلیج عقبہ میں ایک ریلوے لائن تعمیر کی جائے گی تو وہ تباہ ہو گئے۔ سلطان فرماتے ہیں کیا ہمیں معلوم نہیں تھا پاشا؟ سوئز نہر ایک اہم ترین راستہ ہے جو یورپی تجارت کو ایشیا، ہندوستان، چین اور پورے مشرق وسطیٰ تک لے کر جائے گا۔ ہمیں اس کے انجام کا پہلے سے پتا تھا۔ کیا ہمیں یورپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں ریلوے کہاں کہاں بنائیں گے یا بندرگاہ کہاں بنائیں گے؟ صدر اعظم کہتا ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا سلطان، وہ ہماری مالی اعانت پر حملہ کرنے جا رہے تھے اور ہمیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ سلطان فرماتے ہیں ہم سکون سے نہیں رہ سکتے اگر ہم کچھ بھی نہیں کرتے پاشا۔ ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہماری ریاست خوشحال ہو، منظم ہو، دولت مند بنے، لیکن یہ چیزیں خود نہیں ہوتی ہیں۔ اگر قیمت ادا کرنی پڑی تو ہم اسے ادا کریں گے۔ یہ ریلوے ایشیا میں ہونے والی تمام تجارت کو تیز ترین راستے میں یورپ لے جانے کی راہ پر ہوگی۔ سلطنت عثمانیہ اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ منظر پلٹتا ہے پایا تخت میں ایک ملازم افسر کو بتاتا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں 30% کمی کا رجحان پایا گیا ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس نقصان میں اضافہ ہوگا اور ہم بہت کچھ کھو دیں گے۔ کچھ اسٹاکس تھے جن کو آپ نے عوامی خریداری کے لیے کھولا تھا۔ جب سرمایہ کار دیکھیں گے کہ ان اسٹاک کی قیمت ختم ہو رہی ہے تو وہ اپنے حصص کو واپس لے لیں گے۔ افسر کہتے کہ کیا سیموئل نے یہ سنا ہے؟ ملازم بتاتا ہے جی ہاں آفندی، یہ خبر سن کر اپنے کمرے سے نہیں نکلے ہیں۔ پھر افسر کمرے کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا کہ سیموئل دروازہ کھولو میرے بھائی، ہم صرف بات کر کے ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، خاموش رہ کر نہیں کر سکتے۔ سیموئل ہم ایک مضبوط خاندان کے بیٹے ہیں، بھائی ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ سیموئل میرے بھائی دروازہ کھول دو۔ جب دروازہ نہیں کھلتا تو وہ تالا توڑ دیتا ہے۔ اندر سیموئل کی لاش لٹکی پائی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سیموئل میرے بھائی۔ منظر پلٹتا ہے سلطان حضرت احمد جلال الدین پاشا کو کہتے ہیں عقبہ کے پڑوسی تھیسیس کی کیا صورتحال ہے؟ احمد پاشا کہتا ہے کہ ہم اللہ کی مدد سے حاصل کریں گے۔ صدر اعظم کہتا ہے کہ کیا ہم تھیبس کو بھی لینے جا رہے ہیں؟ سلطان فرماتے ہیں ہاں، انگریزوں نے عربوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور وہ ڈاکوؤں کی طرح کام کر رہے ہیں۔ صدر اعظم کہتا ہے کہ عالیجہ عقبہ پر ہمارا حق ہے، یہ ہماری جگہ ہے، لیکن تھیبس کا کیا معاملہ ہے؟ سلطان فرماتے ہیں معاہدے کے بغیر کسی کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ پہلے بھی ہمارا تھا، اگر اس پر کوئی معاہدہ نہیں ہوا تو اب ہو جائے گا۔ صدر اعظم کہتا کہ انگریز ہمارے لیے جنگ کا اعلان کریں گے سلطان۔ سلطان فرماتے ہیں ہم نے آپ کو صدر اعظم اس لیے نہیں بنایا
कि आप तबाही का प्रचार करें। वो जो बहादुर नहीं है गुलामी करके बर्बाद होते हैं पाशा। सदर आजम कहता है कि मुझे कौम से डर लगता है। सुल्तान फरमाते हैं बहादुरी का नाम खौफ ज़दा होना नहीं है, ये खौफ को गुलाम बनकर गुलामी के खिलाफ लड़ना है। खौफ ज़दा हुए बगैर हमला करें, थीबस भी हमारा हो जाएगा। इसके बाद अकबा शहर का मंजर दिखाया जाता है। उस्मानी कमांडर अपने दफ्तर में पहुंचता है। उसका साथी कहता है कि मरकज से हुक्म आया है, वो चाहते हैं कि हम थीबस को हासिल करें। कमांडर कहता है कि ये एक अहम महाज है। उसका साथी कहता है और वो ये भी चाहते हैं कि हम इसके मुताबिक काम करें। कमांडर कहता है कि तब हम खामोश रहेंगे। हदफ थीबस में अंग्रेजी अड्डा है, वो आसपास के अरब कबाइल को कंट्रोल करते हैं। अगर हम अंग्रेजी अड्डे को खत्म कर देते हैं तो कबाइल इताअत करेंगे। उसका साथी कहता कि हम आज तक अड्डे के मकाम का तयन नहीं कर सके। फिर कमांडर अपनी फाइल को उठाता है और एक तस्वीर को सामने रखकर कहता है जंदी को अड्डे का मकाम मालूम है, वो हमें बताएगा। उसका साथी कहता है लेकिन कमांडर वो फौज के पास 6 माह कैद रहा, वो इससे कुछ भी नहीं जान सके, वो वहीं लेटा रहता है। यहाँ तक कि मुमताज पाशा इनसे बात नहीं करते हैं। दूसरी तरफ यहूदी अपने भाई का खत पढ़ता है जिसने हाल ही में खुदकुशी की होती है। लिखा होता है कि मेरे भाई मेरी ताकत दिवालियापन देखने के लिए काफी नहीं है, हम अपने पैसों और कंपनियों के बगैर नहीं रह सकते। हम यहूदी हैं, हम अहकामात पर अमल नहीं कर सकते हैं, हम किसी के लिए भी काम नहीं कर सकते। लेकिन अब आपको अपने भाई के लिए जिंदा रहने की जरूरत है। हमें जो नुकसान पहुंचा रहा है इससे हमारा बदला लें, सख्त इंतकाम लें। भाई मातम न करना। जब आप हमारे दुश्मनों से बदला ले रहे होंगे तो मैं आपको आसमान से देख रहा होगा। आपका भाई सैमुएल। वो खत पढ़कर एक मखसूस ताज को सर पर पहन लेता है और कहता है कि मैं आपका बदला लूंगा। कभी कभी आपको अपने शहर को जलाने की जरूरत होती है तो आपके दुश्मनों को लगता है कि आप कमजोर हो गए हैं, लिहाजा जब वो इस तरह सोचते हैं तो आप एक बार फिर मजबूत हो सकते हैं। फिर वो इस खत को जला देता है और इस बात का अज़म करता है कि इन्होंने सैमुएल को मुझसे ले लिया, इन्होंने मेरे मकाम मुकद्दसा को जला दिया और मैंने अपना रूम जलाया जिससे मुझे बहुत प्यार था। जब वो मेरी तरफ देख रहे हैं तो वो एक कमजोर आदमी को देखते हैं जिसका सारा कारोबार खत्म हो गया है, लिहाजा हम इनको मालूम होने से पहले मजबूत तर हो जाएंगे और एक बार फिर भरपूर ताकत के साथ आएंगे। सैमुएल मेरा हकीकी भाई है, लेकिन वो मेरा खूनी भाई था। मेरे बहुत से भाई हैं, वो यकीनन मेरी मदद करेंगे। इसके बाद उस्मानी कमांडर एक कमरे में दाखिल होता है। मुलाजिम कहता है कि रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो, ये पाशा का कमरा है। लेकिन वो कमांडर अंदर दाखिल हो जाता है। पाशा कहता है कि आप यहाँ इस तरह से कैसे दाखिल हो सकते हैं, कौन है आप? कमांडर कहता है कि आप मुबारक अल जंदी को फौरन हमारे हवाले कर दें पाशा। पाशा कहता है कि तुम कौन हो? फिर कमांडर कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, और वो अपनी जेब से कागज निकाल कर दे देता है। पाशा कागज को देखते ही कहता है कि बाहर से दरवाजा बंद कर दो। मुलाजिम फौरन से दरवाजा बंद करता है। फिर पाशा कहता है कि जो हुक्म आफंदी आपका, लेकिन जंदी को हम एक लाश समझते हैं, इसका वैसे भी आपके लिए क्या फायदा है? कमांडर कहता है कि हम इसे बात करेंगे। पाशा कहता है कि कमांडर आप सहराई उकाब हैं, लेकिन ये आदमी बात नहीं करता है। कमांडर कहता कि मरने वालों से पूछें पाशा। फिर पाशा कहता कि जंदी बहुत अहम आदमी है, हमने इसे 6 माह कबल पकड़ा था। हम जानते हैं कि वो अंग्रेजों के बारे में बहुत सी चीजों को जानता है। हमने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन इसने एक लफ्ज भी ना उगला। अगरचे हम इसका नाम जानते हैं, लेकिन जब हम पूछें तो वो अपना नाम नहीं बताता है। कमांडर कहता है कि हम भी इसे अपना नाम भूल जाने पर मजबूर करते हैं पाशा। फिर वो पाशा कमांडर को जंदी के कमरे में ले जाता है। कमांडर अंदर जाकर कहता है कि मुबारक अल जंदी, अंग्रेजों ने मिस्र में जासूस भेजा, वो शख्स जिसने सहरा में अरब कबाइल खरीद लिए। जंदी कहता है कि आप इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, आप सवालात पूछेंगे लेकिन आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, लिहाजा जल्द अज जल्द अजियतें देना शुरू कर दें। कमांडर कहता है कि आप हमारे पूछे बगैर बोलेंगे। फिर वो अपने साथी को कहता है कि इसकी आंखें खोल दो।
جب الجندی کمانڈر کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اشرف عزیز، پھر کمانڈر اشرف عزیز کہتا ہے کہ اب بولیں۔ جندی کہتا ہے کہ انگریزوں کا مرکزی خفیہ اڈا مغرب میں تھی بس میں کارواں سرائے کے نیچے ہے، محافظوں کے ذریعے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، انگریز اربوں کا بھیس بدلتے ہیں، وہ وہاں تمام حکم دیتے ہیں، تمام نام اہداف سب کچھ وہاں موجود ہے۔ اشرف عزیز یہ سن کر پستول تان لیتے ہیں۔ جندی کہتا ہے کہ اشرف عزیز مجھے مارنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی اشرف عزیز اسے گولی مار دیتے ہیں۔ جب اشرف عزیز باہر آتا ہے تو اس کا ساتھی کہتا ہے کہ انہوں نے 6 ماہ تک ہر طرح کا تشدد کیا لیکن اس نے کوئی بات آج تک نہ کی، آپ کو دیکھتے ہی اس نے سب کچھ کیسے بتا دیا۔ اشرف عزیز کہتا ہے کہ اس نے موت کو دیکھا بیٹے، آپ پہاڑوں، صحراؤں اور وادیوں میں شہرت حاصل کرتے ہیں، آپ کی شہرت آپ کے سامنے آ جاتی ہے، کون جانتا ہے کہ اس شخص نے کتنی بار مجھے اپنے خوابوں میں دیکھا۔ خوف لوگوں کو بولنے پر مجبور کر دیتا ہے بجائے اذیت دینے کے۔ میں اکیلا جاؤں گا، اگر ہم نے غلطی سے کسی قبیلہ کے رہنما کو قتل کر دیا تو خون نہیں رکے گا۔ اس کے بعد یلدیز محل کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ تحسین پاشا کہتے ہیں کہ سلطان میرے پاس بری خبر ہے۔ سلطان فرماتے ہیں میرے اللہ کا شکر ہے جو برائی کو اچھائی میں بدل دیتا ہے۔ کہیے پاشا کیا بات ہے؟ تحسین کہتے ہیں کہ سلطان آپ کے بھائی سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے یہ خبر افسوس کے ساتھ آپ کو بتانا پڑ رہی ہے۔ سلطان سن کر انا للہ پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کرے، میں ان کی جگہ تخت نشین ہوا کیونکہ ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ تخت ان کا حق تھا، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، میں اب سلطان بن گیا ہوں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پاشا چیک کریں کہ ان کا آیا کوئی قرض تھا کیا، اگر ہو تو اسے میرے ذاتی اکاؤنٹ سے ادا کریں، اور یہ بھی چیک کریں کہ کیا انہوں نے کوئی وصیت چھوڑی ہے، تحسین کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم سلطان، لیکن میں فوری طور پر جانچ کروں گا۔ اس کے بعد سلطان کے پاس بیدار سلطانہ آتی ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے بھائی کو سکون ملے سلطان، اللہ آپ کو صبر جمیل عطا کرے۔ سلطان فرماتے ہیں آمین۔ میری عمر 8 سال کے قریب تھی، ہم اپنے بھائی کے ساتھ باغ میں کھیل رہے تھے، ہم نے پرندے کو گھونسلے سے گرتے دیکھا، اپنے بھائی کے اعتراضات کے باوجود میں نے درخت پر چڑھ کر اسے اس کے گھونسلے میں ڈال دیا، جب میں نیچے اتر رہا تھا تو جس شاخ پر میں نے قدم رکھا وہ ٹوٹ گئی اور میں نیچے گر گیا، میرے بھائی نے فوراً کھڑے ہونے میں میری مدد کی، میرا پاؤں زخمی ہو گیا تھا، میں قدم نہیں اٹھا سکتا تھا، ہم گھر میں داخل ہوئے، رات کے وقت میرے والد نے ہمیں بلوا لیا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس درخت پر کیوں چڑھا، میں نے انہیں سب بتایا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مجھے ڈر نہیں لگا، میں نے کہا کہ شاید ایک دن میں یہ ریاست چلاؤں گا، مجھے اس دن کے لیے تیار رہنا چاہیے، مجھے ڈر نہیں لگا۔ تب میرے والد یہ سن کر مسکرانے لگے اور انہوں نے یہ گھوڑا مجھے اپنے ہاتھ سے بنا کر دیا، جب انہوں نے مجھے بطور تحفہ دیا تو میرے بھائی کو رنج ہوا، میں نے اپنے والد کو بتایا کہ میرا بھائی اس تحفے کا مستحق ہے، وہی ایک تھا جس نے مجھے اٹھنے میں مدد کی، میں نے اپنے بھائی کو یہ گھوڑا دے دیا، پھر برسوں بعد جب میں تخت نشین ہوا تو میرے بھائی نے مجھے یہ گھوڑا واپس بھیجا۔ بیدار کہتی ہیں تو انہوں نے اسے برسوں تک اپنے پاس رکھا۔ سلطان کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ سلطان کا مجھے خط ملا۔ بیدار کہتے ہیں کہ جی سلطان، مجھے معلوم ہے، خط آیا جب میں آپ کے کمرے کی صفائی کروا رہی تھی، انہوں نے کیا لکھا تھا سلطان فرماتے ہیں آپ جانتی ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی بہن فاطمہ سلطان کے ساتھ یہاں آنا چاہتی ہیں، شاید موسم کی تبدیلی ان کے لیے اچھی ہو، حال ہی میں اس نے اپنے والد کو کھو دیا، وہ ابھی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، میں نے سوچا کہ یہ ان کے لیے اچھا ہوگا، اس لیے میں نے انہیں یہاں آنے کی اجازت دے دی۔ بیدار کہتے ہیں کہ عالیجا کیا ان کے لیے بہتر نہیں ہوگا کہ وہ اس حالت میں اپنی والدہ کے ساتھ رہیں؟ سلطان فرماتے ہیں وہ اپنی والدہ کو جب چاہیں مل سکتی ہیں سلطانہ۔ اس کے بعد روسیہ کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک کمرے میں ہیکلر موجود ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ چائکوسی روسی اس میں واقعتاً اچھے ہیں، وہ ایک زندان نما کمرے میں قید ہوتا ہے۔ اس کے بعد ملازم ایک خط لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ مسٹر ہیکلر، میں نے اس کا حساب لگایا، اگر آپ 20 سال زندہ رہتے ہیں
اور میں آپ کے اخبارات روزانہ لاتا ہوں تو میں اپنی ریٹائرمنٹ میں مکان خرید سکتا ہوں، یقیناً اگر آپ کا پیسہ ختم نہیں ہوتا۔ ہیکلر کہتا کہ مجھے افسوس ہے لیکن آپ اس گھر کو نہیں خرید پائیں گے۔ ملازم کہتا کہ اخبارات آئیں گے اور مجھے اپنے پیسے مل جائیں گے، آپ اخبارات کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہیکلر کہتا کہ یہ ٹھیک ہے، میں اخبارات کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن میرا یہاں رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے مسک، اور میرے پیسے آسانی سے ختم نہیں ہو سکتے۔ آپ میرے تمام پیسوں کو اس قید خانے میں نہیں رکھ سکتے ہیں مسک، اور کوئی بھی سارا پیسہ حویلی میں نہیں چھوڑتا ہے۔ اس کے بعد ایک شخص دیوار پر نقشہ بناتا ہے اور اسے 2 رنگوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر وہ اپنے چہرے پر ماسک چڑھا لیتا ہے اور ایک چوغا پہن لیتا ہے۔ پھر ایک خفیہ کمرے میں میٹنگ کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ وہاں موجود 4 لوگوں نے چہروں پر ماسک چڑھا رکھے ہوتے ہیں۔ پھر میزبان کہتا کہ جب سے میرے ماموں اسکیر نے مجھے اپنا نمائندہ بنایا ہے، ہم سلطان مراد کو قید سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عظیم میسن لاج مراد پنجم کے دور میں قائم ہوا تھا۔ یہ لاج 7 آقاؤں پر مشتمل تھا۔ سلطان مراد کے ملک بدر ہونے کے بعد اسے کم کر کے 6 آقاؤں پر کر دیا گیا تھا۔ اس کی جگہ ابھی بھی خالی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی موت کے بعد اس نے جانشین چھوڑا ہوگا۔ ہمیں انہیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ دوسرا نقاب پوش کہتا ہے کہ جب یلدیز کے الو کو تقویت ملی تو ہم اتنے مضبوط تھے کہ عثمانی روسی جنگ شروع کرا سکتے تھے۔ ایاستغانوس میں ہم عثمانیوں کو تباہ کرنے والے تھے، لیکن یلدیز کے الو نے ہمیں روک لیا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم یورپی میسن لاج سے تعلق رکھنے والے ہمارے بھائی کیا کر رہے ہیں۔ اس کا ساتھی کہتا کہ آسٹریا سے نکالے گئے بھائیوں نے آسٹریا اور روسی شہنشاہوں کو راضی کیا ہے اور بلکان میں نئے اقدام کیے ہیں، لیکن ہم اسے دور رہیں گے۔ دوسرا نقاب پوش کہتا ہے کہ یہاں تک کہ سلطان مراد کا جانشین ہم تک پہنچ جاتا ہے، ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ عثمانیہ سلطنت کا وزیر اعظم بدل گیا ہے، کیا کسی کو اس کے بارے میں کوئی معلومات ہے؟ دوسرا نقاب پوش کہتا ہے کہ میں اسے جانتا ہوں، ہم اسے اپنے اثر میں لے سکتے ہیں۔ پھر اس کا ساتھی کہتا ہے کہ پیارے بھائی، اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ اپنے میسن بھائیوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ دوسری طرف محمود پاشا سلطان سے افسوس کرتے ہیں۔ سلطان فرماتے ہیں میں 2 چیزوں پر اپنے بھائی مراد آفندی کے خلاف تھا۔ اول، وہ میسن کمیونٹی کا ممبر تھا۔ دوسری بات، اس نے ریاست کا سارا بوجھ میرے کندھوں پر چھوڑ دیا۔ میرے چچا عبدالعزیز تخت پر تھے جو جوان تھے، اگر وہ قتل نہ ہوتے تو اللہ جانتا ہے کہ وہ لمبی عمر پاتے۔ تب میرے بھائی مراد آفندی ان کی جگہ لینے جا رہے تھے۔ جب میرے بھائی نے تخت سنبھالا تو وہ اس طرح کے معاملات میں ملوث تھا کہ وہ اپنی بے اعتدالی کو برقرار نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ ریاست کا انتظام کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ وہ پاگل ہو گیا اور سارا بوجھ میرے کندھوں پر چھوڑ دیا۔ میں ان 2 چیزوں سے ان سے ناراض ہوں۔ اس کے باوجود پاشا موت ہر چیز کو قابل معافی بنا دیتی ہے۔ موت ہر چیز پر حاوی ہو جاتی ہے۔ پھر وہاں پر تحسین پاشا آ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سلطان مجھے مراد آفندی کی آخری وصیت ملی ہے، وہ یہ ہے۔ سلطان فائل کھول کر وصیت کو پڑھتے ہیں۔ محمود پاشا کہتے ہیں کہ عالی جا وہ کیا کہتے ہیں۔ سلطان وہ وصیت محمود پاشا کو دے دیتے ہیں۔ محمود پڑھ کر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے سلطان؟ سلطان فرماتے ہیں یہ ایک دھن ہے پاشا۔ اس پر لکھی گئی تحریر سے اندازہ ہوا ہے کہ یہ ان کی آخری موسیقی تھی۔ تحسین کہتا کہ عالی جا کیا مراد آفندی نے آخری دنوں میں اپنی تنظیم چھوڑ نہیں دی تھی؟ اور ناظرین، اس طرح سے اس ایپیسوڈ کا یہاں اختتام ہوا۔